الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے انسان کی کیفیت ایسی رکھی ہے کہ تنہائی اور اندھیرا انسان کو بے چین اور پریشان کر دیتا ہے. تنہائی، اکیلا پن اور اندھیرا انسان کو بے چین اور پریشان کر دیا کرتا ہے. یہ گویا کہ ایک انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ تنہائی انسان کو پسند نہیں ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، ڈر اور خوف آتا ہے. اندھیرے میں ڈر اور خوف آتا ہے. اب جیسے یہ بیماری آئی تھی کرونا کی، اس میں اس مریض کو جس کی یہ تشخیص ہو جائے کہ یہ اس بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہی ہوتی تھی کہ اب مجھے تنہا رہنا پڑے گا، اب مجھے اکیلا رہنا پڑے گا. دنیا کی زندگی ہے میرے عزیزو، زیادہ سے زیادہ انسان اکیلے گھر میں ہوتا ہے، اکیلے کمرے میں ہوتا ہے. گھر میں دوسرے افراد ہوتے ہیں، پڑوس میں دوسرے افراد رہ رہے ہوتے ہیں، دیوار کے پار دوسری فیملی جی رہی ہوتی ہے. لیکن میرے عزیزو، ایک وقت آنے والا ہے، ایک گھڑی آنے والی ہے کہ جس گھڑی کی تنہائی، جس گھڑی کا اندھیرا پن اسے کوئی دور نہیں کر سکتا. آج کی دنیا میں میرے عزیزو، آج کے حالات میں ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اکیلے گلی سے نہیں گزرتے، اندھیری گلی سے نہیں گزرتے، کوئی حادثہ نہ ہو جائے، خوف ہے. اور قبرستان تو اکیلا رات کے وقت میں کوئی بھی نہیں جاتا، ڈر لگتا ہے. میرے عزیزو، قبرستان جانے سے رات کے وقت میں ڈر لگتا ہے، جبکہ قبرستان کے اندر ایک وقت آنے والا ہے کہ میرے اپنے مجھے من و من مٹی کے نیچے اکیلا چھوڑ کے جانے والے ہیں. وہاں کے لیے میں نے کیا تیاری کی، وہاں کے لیے میں نے کیا اکٹھا کیا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، کون لوگ وہاں کامیاب ہوں گے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں میرا رب اللہ ہے، پیسے سے میں نہیں پلتا، چیزوں سے میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، عہدے اور منصب سے میں ترقی نہیں کروں گا. جب یہ سوچ ذہن میں آ جائے گی کہ میرا رب اللہ ہے، تو وہ کبھی اپنی بیٹی کی عزت کو نیلام نہیں کرے گا، وہ کبھی اپنے گھر میں بے حیائی کو پسند نہیں کرے گا، وہ کبھی سود اور چوری نہیں کرے گا، سود نہیں لے گا، سودی معاملات نہیں کرے گا.
اپنے کام میں خیانت نہیں کرے گا کہ حرام نہ آ جائے. جس انسان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی چیزیں میری زندگی بنا دیں گی اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، وہ چوری بھی کرتا ہے، وہ اپنی بچیوں کو کمانے کے لیے بھی بھیجتا ہے، وہ اپنی بہن اور بیوی کو نامحرم کی زہریلے نگاہوں کا نشانہ بھی بننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بنانے کے لیے. اور جس کی سوچ یہ ہو جائے ربنا رب السماوات، وہ میرا اللہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، جو زمین اور آسمان کا رب ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وہی ہم سب کو روزی پہنچاتا ہے. وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ساری مخلوق کو بھی روزی دیتا ہے، اللہ تمہیں بھی روزی دے گا. لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقہم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. جتنی جاندار مخلوق اللہ نے کائنات میں بنائی، ان ساری مخلوقات میں ایک انسان وہ واحد جاندار ہے جو کام پہ نکلتا ہے. باقی ساری جاندار مخلوق، چاہے وہ رینگنے والے ہوں، چاہے وہ اڑنے والے ہوں، چاہے وہ فضاؤں میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ درختوں میں رہنے والے ہوں، چاہے وہ جنگلات میں رہتے ہوں، چاہے وہ شہر میں رہتے ہوں، چاہے وہ آبادی میں رہتے ہوں، چاہے وہ خشکی میں رہتے ہوں، چاہے وہ سمندر میں رہتے ہوں، چاہے وہ پہاڑوں کے اندر رہتے ہوں، اللہ کہتے ہیں میں ان کو روزی میں خود پہنچاتا ہوں. اور میرے بندو، اللہ کی نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر انسان اللہ پر ایسا توکل کرے جیسا توکل ایک پرندہ کرتا ہے تو اللہ اسے اسی طرح روزی دے گا جیسے پرندے بھوکے پیٹ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور شام کو لوٹتے ہیں تو پیٹ ان کا بھرا ہوا ہوتا ہے. کوئی فیکٹری نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی جاب نہیں، کہیں کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں. رب المشرق والمغرب، جو مشرق اور مغرب کا رب ہے. یہ سوچ نکل گئی میرے عزیزوں، یہ سوچ ختم ہو گئی کہ میرا رب کون ہے. رب کو پہچاننے کا تصور مٹ گیا ہے. جبکہ نماز شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سنو جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے وہی تیرا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں. رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، ربنا لک الحمد، پھر سبحان ربی الاعلی، پھر تحیات میں بیٹھتا ہے ربی جعلنی. اتنا رب 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 اللہ کہلوا رہا کہ ذہن میں سوچ بن جائے زندگی کے اندر اگر کسی نے تیری زندگی کو بنایا تو وہ اللہ رب ہے، اور تیری زندگی بگڑی تو وہ رب کے چاہنے سے بگڑی. رب کی ذات پر یقین آ جائے. فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں. دجال آئے گا وہ بھی یہی کہے گا. میں تم سب کا رب ہوں، ربکم. تو میرے عزیزوں، یہ رب کا عقیدہ اگر مسلمان کا صحیح ہو گیا کہ میری زندگی کے بننے اور بگڑنے کی چاہت اگر اس رب کے پاس ہے، یہ سوچ اگر بن گئی تو یہ سب سے بڑا کامیاب انسان. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم جائے اس کے اوپر اور اس عقیدے کو محفوظ کر لے. پھر ایک وقت آتا ہے انسان کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے. نزلا من غفور الرحیم، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس موقع پر انسان کے پاس آتے ہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کی تمام گھاٹیاں جتنی بھی آنے والی ہیں ان کا خوف نہ کھانا، کیونکہ دنیا میں تیرے رب کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ آگے کی تیری ساری گھاٹیاں آسان ہیں، ساری گھاٹیاں آسان. لیکن میرے عزیزو،
ہم دنیا میں تھوڑا سا سفر کرتے ہیں، آپ گھر سے ادھر آتے ہیں، اپنی سواری پر آتے ہیں یا کوئی اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں، آپ اتنا بندوبست تو کرتے ہیں نا کہ میں نے کرایہ دینا ہے، پیٹرول کا اکٹھا کرنا ہے، پیٹرول گاڑی میں ہے کہ نہیں ہے، میری سواری میں ہے کہ نہیں ہے، میں نے شام تک وہاں رہنا ہے تو دوپہر کے کھانے کا بھی بندوبست میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ چند گھنٹوں کے لیے، چند کلومیٹر کا سفر کرنے والا اتنی پلاننگ سے نکلتا ہے، ہمیشہ کا سفر ہے، ہمیشہ کا سفر ہے۔ کتنی پلاننگ کی ہوئی، کتنی پلاننگ کی ہوئی۔ فرشتے اتریں گے میاں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آگے کی تمام گھاٹیوں کے بارے میں بے فکر ہو جاؤ، رب کا پیٹرول تمہارے اندر ہے، رب کا عقیدے والا پیٹرول تم نے اپنے اندر زندگی بھر جمع کیا ہوا ہے، اب تمہیں کسی کی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ولا تحزنوا، اور جو دنیا میں رہ رہا ہے اس کا کوئی غم نہ کھاؤ۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آج تمہارے لیے اللہ اس کا فیصلہ کرے گا۔ پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے پھر سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دنیا کے اندر میرے عزیزو اس رب کے عقیدے کو مضبوط کرنا۔ حالات آئیں گے اس کی وجہ سے، لوگ بے وقوف کہیں گے، تاریخ خیال کہیں گے، نادان کہیں گے، لیکن یقین جانیے میرے عزیزو سب سے بڑا عقل مند وہی ہے جو وہاں کی تیاری کرے، اس کے وہاں کا عقیدہ سے، جو اس اندھیری کوٹری کے اندر کے لیے بندوبست یہاں کر کے جا رہا ہو۔ کتنے بڑے خوش نصیب تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کیا کہ بیٹے تم اپنے والد کی کتنی بھی خدمت کر لیتے، وہ راحت وہ خوشی انہیں نہیں دے سکتے تھے جو دنیا کے اندر صحیح عقیدے صحیح اعمال کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آج انہیں اللہ عطا کر رہا ہے۔ تو دنیا کی زندگی صحیح رب والی گزر جائے، رب چاہی گزر جائے، اللہ کے پسندیدہ اعمال بتلائے ہوئے احکامات کے ساتھ وابستگی کے ساتھ گزر جائے، کہ موت بھی بڑی مبارک ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی بڑی مبارک ہے، اور وہ اکرام ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے میرے عزیزو اپنے اس عقیدے کو فوکس کرنا، اور ہر بات کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر دیکھنے سے پہلے، ہر چیز دیکھنے سے پہلے، ہر چیز سننے سے پہلے، ہر بات کہنے سے پہلے، ہر کام کرنے سے پہلے، ہر بات سوچنے سے پہلے، ہر فیصلہ کرنے سے پہلے کہیں یہ میرے رب والے عقیدے پر چوٹ تو نہیں لگ جائے گی، کہیں میرے رب والے عقیدے پہ چوٹ تو نہیں ہے۔ مادیت کا دور ہے، فتنے اور فسادات ہر طرف ہے، ہمارے عقائد کو خراب کرنے کے لیے منظم ہو چکے ہیں، وہ بڑی پلاننگ سے چل رہے ہیں، لیکن میرے عزیز میں نے اپنے عقیدے کو محفوظ رکھنا ہے، میں نے اپنے عقیدے کو کسی سے متاثر نہیں ہونے دینا ہے، اس عقیدے کو خراب نہیں ہونے دینا، شیطانی الغار سے محفوظ رکھ کر اس کے لیے چاروں طرف ایک قلعہ بنانا ہے، تب تو میرے عزیزو میری دنیا بھی بہترین ہے اور میری آخرت بھی، اور اللہ نہ کرے اگر یہ عقیدہ میرا ایسے ہی رہا اور دنیا سے چلا گیا تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی۔ اس لیے اپنی اولاد کو بھی اس بات کی نصیحت بار بار کریں، دیکھو بیٹا اللہ نے چاہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی نعمت اللہ نے ہمیں عطا کری۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے سے بچے اللہ کے نبی کے ساتھ جا رہے، اللہ کے نبی نے یا غلام بیٹا تجھے ایک نصیحت کروں، احفظ اللہ، اللہ کے حکم کی پاسداری کر، اللہ کی پہچان کروا رہے، احفظ اللہ یحفظ کا،
اگر تو چاہتا ہے تجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، اللہ کے حکم کو نقصان نہ پہنچا. اگر تو چاہتا ہے تیرے سارے کام ہو جائے، بڑا طاقتور بن جائے، احفظ اللہ تجد تجاہک، تو اللہ کی مدد کو ہر جگہ پائے گا اگر تو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا اہتمام کرے گا. اس لیے میرے دوستو، اپنے بچوں کو کھانے کے وقت میں بیٹھے ہیں، کہیں پوری فیملی کے ساتھ آنا جانا ہو رہا ہے، اس بات کی نصیحت کریں اور یہ عقیدہ سمجھائیں اور اس توشے کو محفوظ رکھ کر موت کے وقت تک، موت کے بعد تک، تاکہ ہماری زندگی آگے کی ساری آسان ہو جائے. اس لیے جتنی اس پر ہمارا فوکس ہوگا اتنے ہی اللہ ہماری اس عقیدے کی حفاظت کرے گا. اللہ بھائی مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اور ہماری نسلوں کی اس عقیدے کی حفاظت کا ہم سب کو ذریعہ اور سبب بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.